السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ 7 ماہ میں 7 بڑے یو ٹرن اور ایک نیا ہدف، یہ ہے عمران خان صاحب کی اقتدار سے جانے کے بعد کی کل سیاست۔ ویسے تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پوری زندگی جو سیاسی زندگی ہے اس میں یو ٹرنس ہی لیے ہیں اور کوئی بڑا کام بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، سوائے اس کے کہ وزیر اعظم بن گئے تھے اور سوائے اس کے کہ انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا۔ مگر اب عمران خان صاحب جو گزشتہ 7 ماہ سے مسلسل ناکام ہو رہے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے اہداف سے پیچھے ہٹتے گئے، وہ عمران خان صاحب کی سیاست کا سب سے بڑا جو کہا جائے کہ ان کو نقصان اس کا پہنچے گا۔ اب آپ نے دیکھا کل عمران خان صاحب نے اعلان کیا، آنا تھا اسلام آباد مگر بیٹھ گئے لاہور میں، چڑھائی کرنی تھی اسلام آباد کے اوپر، حکومت گرانی تھی، مگر اب کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ فیس سیونگ عمران خان صاحب نے مانگی تھی، وہ بھی ان کو نہیں ملی، لہٰذا خود ہی بہانہ تراش کر اب لوگوں کو بہلانا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہمیں انتخابات کی تیاری کرنی چاہیے اب۔ اور پھر ظاہر ہے ایک تو ایک مسلمان کے طور پر سب کا یہ ایمان بھی ہے، مگر اب بھروسہ صرف اللہ پر ہے، تو ظاہر ہے سب کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو اب نیا ایک فیس سیونگ کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے 7 ماہ کی، زیادہ پیچھے بہت پیچھے نہیں جاتے۔ ویسے تو اگر ہم عمران خان صاحب کی سیاست کا احاطہ کریں، سیاست کو دیکھیں، تو عمران خان صاحب نے کوئی بھی ایسا فیصلہ جو انہوں نے کیا ہو اور اس پر قائم رہے ہوں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے عمران خان صاحب کا۔ جو بھی پولیٹیکلی انہوں نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں باقی سیاستدانوں سے ہٹ کر ہوں، میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں، کرپشن کے خاتمے کے اعلان سے لے کر پارٹی کے اندر جو ہے وہ انتخابات تک کوئی ایسی چیز نہیں جو عمران خان صاحب نے جو قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتط، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ وعدہ کیا ہو اور اس کو پورا کیا ہو۔ ایک ایک چیز سے عمران خان صاحب دنوں میں پیچھے ہٹے۔ ابھی جو نئے یہ جو 7 ماہ کے 7 بڑے یو ٹرنس ہیں، جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے وہ تباہ کن ہے، اور جن کے لیے میں کافی دنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ان یو ٹرنس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی سیاست تل تل مر رہی ہے۔ اصل مسئلہ یو ٹرن نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ ہرس ہے، اصل مسئلہ وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں ابہرائب۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عقل دماغ استعمال کیے بغیر ٹارگٹ رکھنا، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی بہت بڑی جو ہے وہ بلا کر کے پیش کرنا۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نرگسیت کے مارے ہیں، وہ بقول عمران شفقت صاحب، ان کو کسی نے بتایا تھا بنی گالہ سے کہ جی عمران خان صاحب صبح جب اٹھتے ہیں، آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو اپنی بلائیں خود لیتے ہیں اور خود ہی اپنے منہ چوم رہے ہوتے ہیں آئینے کے سامنے کہ میں کتنا سمارٹ ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے، ہینڈسم ہے، سمارٹ ہیں، 70 سال کی عمر میں جتنے سپر فٹ ہیں اتنے بہت کم انسان فٹ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں، ویسے تو دنیا میں تو 70 سال کو جوانی سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑھاپا نہیں سمجھا جاتا۔ جہاں 100 سال کی لوگوں کی مطلب عمریں کراس کر جاتے ہیں اور ایوریج ایج ہوتی ہے 70-80 سال، تو وہاں پر بہرحال تو خان صاحب اپنے آپ کو خوبصورت، ہینڈسم، سمارٹ اور کلیور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے رہے، لیکن سب سے بڑی غلطی کر کے وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جی میں اتنا بھاری ہوں، میں اتنی کوئی توپ چیز ہوں، میں اتنی کوئی بلا ہوں کہ سسٹم سارا کا سارا میرا محتاج ہے۔ اب میں اسٹیبلشمنٹ ہوں، اب میں اشاروں سے پورے سسٹم کو چلاؤں گا۔ یہاں آ کر عمران خان صاحب نے کر لی تھی غلطی۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سسٹم ہے، سسٹم ان کے گرد گھومے گا، اور وہ فیصلے کریں گے جو سسٹم کو ڈکٹیٹ کروائیں گے، تو اس وقت بھی میں گزارش کرتا تھا کہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ عمران خان صاحب سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ تو ہو سکتے ہیں، سسٹم کو ہلکا پھلکا پریشر تو ڈال سکتے ہیں، تھوڑا سا ڈسٹرب تو کر سکتے ہیں، جس طرح کسی انسان کو نزلہ زکام بخار ڈسٹرب کر لیتا ہے، وہ زیادہ تو کچھ نہیں کرتا نا۔ تو عمران خان صاحب اس طرح سسٹم کا نزلہ زکام بخار تو تھے، مگر خان صاحب سسٹم کے لیے کوئی بہت بڑی توپ چیز نہیں تھے۔ تو وہ اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنے لیے یہ سمجھ کر، خان صاحب نے اپنے لیے ٹارگٹس بنائے بہت بڑے بڑے، بھاری پتھر جو ان سے اٹھائے نہیں جانے تھے، ایک ایک کر کے ان سے یو ٹرن لیتے گئے۔ ابھی جو ریسنٹ ان کے یو ٹرن ہے یہ 7 ماہ کے، وہ کوئی 8 سے زیادہ یو ٹرن ہے، یا 7 سے زیادہ، 7 کر لیتے ہیں کیونکہ ایک جو ہے وہ جو میں نے لسٹ بنائی ہے وہ ایک ملتا جلتا ہے، تو 7 ماہ کے 7 یو ٹرنس۔ ان پر میں آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو عمران خان صاحب کا
ریسنٹ ماضی جو آپ جو ینگ نسل ہے، جو جنریشن ہے، ان کو یاد ہو. ورنہ تو ہمارے ہاں جو عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا ہے وہ تو بس یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب سے پہلے تو پاکستان ہی نہیں تھا، عمران خان صاحب سے پہلے تو سیاست ہی نہیں تھی، عمران خان صاحب سے پہلے تو پتہ نہیں کیا تھا، لوگ گونگے پیرے بول ہی نہیں سکتے تھے. وہ نسل جو ہے جو جن کو یہ عمران خان صاحب نے باور کرایا اور جو یہ بات مان کر آگے چلتی ہے، اس نسل نے نہ ایوب خان کا مارشل لا دیکھا، اس نسل نے نہ پاکستان کو بنتے بگڑتے دیکھا، اس نسل نے نہ 5 سال کے اندر ٹوٹے ہوئے پاکستان کو یوں کھڑا کر کے دنیا میں ایک مقام دلانے والا وہ جو ہے وہ معجزے دیکھے. معجزے ہی تھے نا کہ 5 سال کے اندر آپ ملک کو آئین بھی دے دیتے ہیں، جمہوریت بھی دے دیتے ہیں، پارلیمنٹ بھی دے دیتے ہیں، پالیسیز بھی دے دیتے ہیں، اور دنیا جہان آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک پاکستان کا ایک وہ دور بھی رہا ہے. اور اس کے بعد مارشل لا لگ جاتا ہے. پھر اس مارشل لا کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کا جو قربانیاں ہیں، لاشیں اٹھائیں لوگوں نے، پھانسیوں پر جھول گئے لوگوں نے کوڑے کھائے، پتہ نہیں مطلب جوانیاں گالی لوگوں نے. وہ مارشل لا لوگوں نے، وہ عمران خان صاحب کی وہ جو پروپیگنڈا کی تیار کردہ نسل ہے، وہ اس طرف بھی عمران خان صاحب ان کو نہیں سوچنے دیتے، نہ وہ پڑھتی ہے نہ سوچتی ہے. اس کے بعد مشرف کا مارشل لا آتا ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مطلب سیاست جو اس دوران جو اقتدار تھے بے نظیر کے اور نواز شریف صاحب کے، محترمہ شہید کے، ان ادوار نے کس طرح پاکستان کو تباہ حال وہ جو ضیاء کی مارشل لا کے جو ڈنگ دیے ہوئے تھے وہ کس طرح نکالے. وہ پلکوں سے نکالنے پڑتے ہیں ایسے ڈنگ، وہ انہوں نے نکالے. تو وہ عمران خان صاحب، وہ میں جی عمران خان تو فلاں تو وہ نسل کو ان کو پتہ نہیں، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان. پھر 18ویں ترمیم، مشرف کا مارشل لا، اس سے پہلے مشرف کے مارشل لا نے دونوں پاکستان کے جو مقبول ترین قائدین تھے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف، کو سیاست سے باہر نکال پھینکا. پھر ان دونوں کی پارٹیوں نے مشرف کو باہر نکال پھینکا. تو خان صاحب اپنے آپ کو توپچی سمجھ کر لوگوں کو بتاتے تھے جی پاکستان میں مجھ سے پہلے کوئی سیاست ہی نہیں تھی. یہ وہ غلطی تھی عمران خان صاحب کی کہ وہ سمجھ بیٹھے کہ جی میں اب جو کروں گا، جو کہوں گا وہ ہوگا، میں اب پاکستان کو ڈرائیو کروں گا، میں اب عدلیہ کو ڈکٹیٹ کروں گا، میں اب فوج کو ڈکٹیٹ کروں گا. یہ سیاستدان، یہ اچھوت، یہ ان کی کیا اوقات ہے، ان کو تو میں چبا جاؤں گا. نواز شریف میں ان کی نکال دوں گا، کیا ہوتا ہے وہ ایئر کنڈیشن نکلوا دوں گا ان کے بیرک سے جا کے. آصف زرداری میرے سامنے کیا ہے. یہ سارا عمران خان صاحب نے خود فریبی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سمجھ کر نا، ہوا سمجھ کر ٹارگٹس بڑے بنائے، اور سیاسی جو ایک ہوتا ہے نا میدان، اس سے اپنے آپ کو باہر کر دیا، ریلیونٹ کر دیا. عمران خان صاحب سردرد تو تھے، نزلہ زکام تو تھے، مگر عمران خان صاحب سسٹم کے اندر کوئی بڑی رکاوٹ بنانے کے قابل نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ سیاست سے باہر نکل گئے تھے. ہوتے عمران خان صاحب، اگر عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے اندر رہتے اپنے 124-25 ارکان کے ساتھ، باقی تو چلے منحرف ہو گئے نا، تو ان کے ساتھ اگر رہتے تو پھر عمران خان صاحب ایک بہت بڑی توپ ہوتے سسٹم کے لیے. پھر عمران خان صاحب آج ڈکٹیٹ کروا رہے ہوتے. لیکن بہرحال تو میں آتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے جو اہداف تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ 27 مارچ کو جب عمران خان صاحب نے یہ جو جلسہ کیا تھا یہاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں، اس میں انہوں نے ایک سائفر لہرایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سائفر ایک امریکی سازش کے تحت، بعد میں نام تو بعد میں آ رہے، لیکن بہرحال کھل کر آگئی بات کہ جی مجھے ایک بیرونی سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے. اس میں مقامی میر جعفر میر صادق، یعنی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم، ان کے جرنیلز جن کو میر جعفر میر صادق کہہ رہا تھا، وہ ملوث ہیں. آصف زرداری کو اور نواز شریف یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو انہوں نے آ کر مسلط کیا. اس کے بنیاد پر انہوں نے تحریک کھڑی کی. اس کے بعد انہوں نے حکومت گرانے کے لیے ٹارگٹ مقرر کر دیا کہ جی میں 25 مئی کو حکومت گرا دوں گا. جلسے کیے، لانگ مارچ کیا. 25 مئی کا لانگ مارچ عمران خان صاحب بغیر کسی یقین دہانی کے، بغیر کسی نیگوسیشنز کے، بغیر کچھ اچیو کیے خود ہی واپس چلے گئے تھے. بہت بڑا یو ٹرن تھا. لیکن بہرحال عمران خان صاحب اس وقت حکومت کی جو غیر مقبولیت تھی، حکومت کے جو غیر مقبول فیصلے تھے، جو مشکل فیصلے تھے، جس میں ظاہر مہنگائی ہوئی، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی، تو اس نے عمران خان صاحب کو تھوڑی سی زندگی دی، جیون دان جس کو کہتے ہیں، وہ تھوڑی سی عمران خان صاحب کو دے دی. عمران خان صاحب پھر جلسوں کر کے میدان میں نکل پڑے. خان صاحب نے پنجاب کی جو کھوئی ہوئی حکومت تھی وہ واپس لے لی، وہ واپس لے لی. لیکن جو سب سے بڑا ٹارگٹ انہوں نے بنایا تھا امریکی سازش والا، پچھلے دنوں 2-4 روز پہلے عمران خان صاحب نے اسے یو ٹرن لے لیا کہ جی نہیں میں پیچھے چھوڑ کر آ گیا ہوں.
بھئی اگر آپ نے پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے، مداخلت ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوپر تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. آپ پیچھے ہٹ گئے، بڑا یو ٹرن لیا. پھر عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی کہ نہیں یار، میں تو یہ جو تحریک شہریک چلا رہا ہوں، یہ تحریک فوج کی مدد کے بغیر، فوج کو ساتھ ملائے بغیر شاید میں کامیاب نہ کر سکوں، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک ماضی رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی. نئے آرمی چیف کے تقرر کا وقت آیا، عمران خان صاحب نے ایک اور لانگ مارچ کے لیے کمر کس لی. پھر آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی آفر کر دی، اس سے ہٹ گئے. پھر کہا کہ جی آرمی چیف جو ان کی مرضی کا میں نے لگوانے دوں گا، اس سے ہٹ گئے. پھر کہا کہ جی میں آرمی چیف جو ہے وہ اپنا کی تقرری کے خلاف میں عدالت میں جاؤں گا، پھر اس سے ہٹ گئے. یہ ایک ایک دن میں ہٹے ہیں یہ جو سارے معاملات. چیف الیکشن کمشنر کا آپ کو یاد ہوگا، چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پہ عمران خان صاحب کا تھا کہ جی اس کو استعفیٰ دینا ہوگا، اس کے استعفے کے بغیر میں کسی انتخابات میں نہیں جاؤں گا. اب کیا ہوا؟ کچھ عرصہ پہلے کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی چیف الیکشن کمشنر، اب انہی کی نگرانی میں انتخابات کے لیے تیار ہوں. ججز کو دھمکیاں دی، زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکی دی، جو عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی کی ایک سب سے بڑی غلطی. جج کو دھمکی دی، دھمکی دے کر پھر اترائے میں نے کیا کہہ دیا ہے، وہ میں نے میرے الفاظ جو وہ دھمکی نہیں ہے. عدالت کے اندر جا کر 3 اسٹیٹمنٹ دی کہ جی نہیں میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، میں نے کوئی توہین نہیں کی. اور فائنلی اس سے بھی یو ٹرن لے لیا، اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. اچھا جی، رجیم چینج کی سازش جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کا بیانیہ کھڑا ہوا تھا، ایک الزام یہ تھا کہ امریکہ نے سازش کی ہے. دوسرا الزام یہ تھا کہ اس میں ہمارے میر جعفر میر صادق اس رجیم چینج میں ملوث تھے، ان کے بغیر یہ رجیم چینج سازش نہیں ہو سکتی تھی. اس سے پیچھے ہٹ گئے. وہ کیسے پیچھے ہٹے؟ وہ کہتے ہیں کل جو عمران خان صاحب نے یہ جو لانگ مارچ والا یو ٹرن لیا ہے، اپنی سیاسی زندگی کا مہلک ترین یو ٹرن، اس پر عمران خان صاحب نے جو تقریر کی تھی، جو تمہید باندھی تھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ایک بیرونی سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے اور جو لوکل میر جعفر میر صادق اس میں ملوث تھے. چلے میں یہ مان لیتا ہوں کہ جی یہ ملوث نہیں تھے، مگر یہ روک سکتے تھے سازش کو. تو اب یہاں اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے عمران خان صاحب. اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو ذاتی طور پر جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا. جنرل باجوہ کو انہوں نے میر جعفر قرار دیا ہوا تھا. ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا ہوا ہے کہ جی وہ ہمارے آرمی چیف سے اندھیری راتوں کو ملتے ہیں اور دن کو ان کو میر جعفر میر صادق اور غدار کہتے ہیں ہمیں. تو یہ اچھا اس سے پیچھے ہٹ گئے. اب قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کی آفر دی، وہ نہیں کام آئی حکومت کے دوران. اس کے بعد یہ جو کامران خان کے ٹی وی ٹاک شو میں انہوں نے آفر دی تھی کہ جی جب تک نئی حکومت نہیں آتی تب تک باجوہ صاحب کنٹینیو کرے، یہ لالچ تھی، یہ آفر تھی، وہ نہیں اپنا کام آئی. تو پھر باجوہ صاحب کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے اور پھر ان کو غدار بھی کہا، پھر اس سے بھی ہٹ گئے. اب وہ جب سوال پوچھے تو ان سے اب کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے جی مان لیتے ہیں کہ جی سازش میں ملوث نہیں تھے. اور آخری جو عمران خان صاحب کا تھا، جس کے لیے لانگ مارچ کر کے لے کر جا رہے تھے، مرضی کے آرمی چیف لگانے والا معاملہ، جو میں اوپر ہلکا سا ذکر کر رہا ہوں، لیکن یہ اصل چیز جو تھی عمران خان صاحب کا پورا فوکس اسی پر تھا کہ جی میں جو ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگواؤں گا. کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جو اندازہ کیا ان کی خواہش ہے، ان کی ایک سوچ ہے کہ جی فوج آرمی چیف کو ملائے بغیر میں اپنی سیاست نہیں کر سکتا. اور کہہ بھی رہے ہیں، وہ بند کمروں میں کہہ رہے ہیں، کھلے عام کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج ان کو روکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ کہا تھا نا، اسحاق ڈار صاحب آئے تھے جب پاکستان واپس، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کیوں نہیں روکا نیوٹرلس نے اس کو. نیوٹرلس کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک حکومت ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، نیوٹرلس ان کو روکتے، نیوٹرلس نے ان کو اسحاق ڈار کو آنے سے کیوں نہیں روکا؟ تو یہ عمران خان صاحب کی اپروچ تھی. تو اسی وجہ سے وہ سوچ رہے تھے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوائیں گے. نہیں ہوا، اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگوا سکے. اس سے پیچھے ہٹ گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی مسلسل کہ جی ٹھیک ہے آرمی چیف آ جائے گا، آرمی چیف کا تقرر. وہ فواد چودھری صاحب کے کل پرسوں کے ٹویٹ دیکھ لیں. عمران خان صاحب اب اس طرح کی بات نہیں کر رہے جو آرمی چیف کو ٹارگٹ کر کے اپنی پوری کی پوری تحریک اٹھا رہے تھے عمران خان صاحب. اب کل جب انہوں نے یو ٹرن لیا، کہہ دیا کہ جی 26 نومبر کو میں دوبارہ راولپنڈی آؤں گا اور راولپنڈی میں جلسے میں آ کر بتاؤں گا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. تو جلسے میں آ کر انہوں نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. میں نے کل اپنے آخری ولاگ میں رات والے میں بھی گزارش کر دی تھی کہ اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا. جلسے ولسے کھیلیں گے، انتخابات کی تیاری کریں گے اور کوئی چیز نہیں ہوگی. اب آج صبح میں نے دیکھا کہ اپنا عمران خان صاحب کے
جو 7 زخمی ہوئے تھے، جن کو یہاں پر زخم آیا تھا، فیصل جاوید خان صاحب، ان کا ایک ٹویٹ ہے، 2 ٹویٹ ہیں۔ ایک ٹویٹ تو میں نے آغاز میں بتا دیا، جو کہ جی ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، ظاہر اللہ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے ادھر فوج کو مسلسل کہہ رہے تھے کہ مجھے ساتھ میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو، وہ ان کا ہے اپنا عمران خان صاحب کا سیاسی انداز۔ تو اب کیونکہ یو ٹرنس لے لیے، پیچھے ہٹ گئے، کچھ نہیں بچا عمران خان صاحب کے پاس اب لوگوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے، تو اب ایک نیا ان کے پاس ایک وہ ماحول بنا رہے ہیں، جو آگے آپ کو ایک آدھ روز میں ممکن ہے آج ہی شام تک چیزیں سامنے آ جائیں کہ عمران خان صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب ایک کام کرتے نا، خان صاحب پیچھے ہٹنے کے بعد میڈیا میں ان رہنے کے لیے مسلسل 2 4 5 صحافیوں سے ملتے رہتے ہیں، پھر انٹرویوز دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی انٹرویوز آپ کو آج شام شاید سننے کو مل جائیں، یا عمران خان صاحب کے صحافیوں سے، اپنے صحافیوں سے ملاقات کے بعد بات چیت مل جائے۔ اور وہ جو اب نئی چیز بنائیں گے وہ یہ ہے کہ جی ہم صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں، ہمارا پوری تحریک جو ہے صاف شفاف انتخابات کے لیے ہے، اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ فیصل جاوید خان نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ہے لیٹس گیٹ ریڈی فار فریش الیکشنز انشاءاللہ۔ اب وہ اس طرف جا رہے ہیں، اب یہ ماحول بنا رہے ہیں، اب یہ جو رجیم چینج، یہ نیوٹرلز، یہ میر جعفر میر صادق، میں ان کو چلنے نہیں دوں گا، آپ کا بھائی ان کو روکے گا، یہ سارا کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کیونکہ نومبر ہے، خود کمرے میں بند ہو کر رہ گئے ہیں بوجہ زخموں کے، اور زخموں کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو رہنمائی کرنے والے تھے، وہ جو گودی میں بٹھاتے تھے، جو انگلی پکڑ کر چلاتے تھے، جو نیپیاں بدلتے تھے، انہوں نے جب سے منہ پھیرا ہے تب سے عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، رولا پورا ڈالا ہوا ہے، لیکن کیوں، یہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، اس سے حاصل کیا کرنا ہے یہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے 27 مارچ سے کل تک جو اپنی سیاسی زندگی کے بڑے یو ٹرنس لیے، اور 7 بڑے یو ٹرنس 7 ماہ میں، شاید کسی بڑے سیاسی لیڈر نے جس قد کے عمران خان صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اتنے یو ٹرنس لیے ہوں، اور اتنا اسٹیٹ آف کنفیوژن میں شاید ہی کوئی سیاسی لیڈر اب تک رہا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔